ہو گیا اس میں بھی آپ کی بہتری تھی، اور جو ہو نہیں سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ جس کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے، اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ کچھ لوگوں اور ان سے جڑی یادوں کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، جیسے کچھ خوابوں اور ان سے جڑے جذبوں کو۔ وجہ بس یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے محبت کی تھی، ایک زندگی ان کے سنگ گزاری تھی۔ ٹھیک اسی طرح کچھ لوگوں سے دل ایسے بیزار ہوتا ہے کہ جیسے اب عزت کا کوئی مقام باقی نہیں ان کے لیے۔ ہاں، کچھ نفرتیں، کچھ الجھنیں جو دل مٹانا نہیں چاہتا، سلجھا نہیں پاتا، مگر ایسا ہے کہ زندگی کی ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے، یہاں سب فانی ہے، کہ دل پلٹ جاتے ہیں ایسے کہ انسان پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، وہ آپ کی بناوٹوں سے بھی واقف ہے اور ندامتوں سے بھی۔ جتنا بھی غلط ہو جائے آپ سے، مگر احساس ہو جائے کہ ہاں خطا ہوئی ہے، تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور ایسا معاف کرتا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو پشیمان کو مزید شرمندہ کرتے ہیں اور اسے اس کا ماضی بھولنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ سفید رنگ والا خوبصورت ہے اور کالا رنگ بدصورتی کی علامت ہے۔ عزت اس کی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے، اور غریب آدمی لائنوں میں لگ کر دھکے کھانے کے لیے ہے۔ جن کے لیے قرآن مجید سکون کا واحد ذریعہ ہونا چاہیے، بدقسمتی سے ان کے لیے میوزک روح کی غذا ہے۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے تو توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے گناہ کیا مگر اللہ سے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ابا آدم اور اماں حوا نے وہی غلطی دہرائی نہیں۔ ہاں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر چاہے کتنے بھی گناہ کر لو، اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہو اور اس سے معافی مانگتے رہنا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو، معافی مانگو اور پھر ویسے ہی رہو۔ کوشش کرو خود کو گناہ سے دور رکھنے کی، اور یہی فرق کی لکیر ہے گناہ گار اور معافی کے طلبگار میں۔ اور اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں ندامت کے آنسو، معافی کے انتظار میں بلند جھولی۔ اگر آپ نے اللہ سے کچھ مانگا اور وہ نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سب راستے ایک ہی سمت جاتے ہیں اللہ کی طرف، ہر درس ایک ہی چیز سکھاتا ہے، اللہ سے محبت کا، اللہ سے قربت کا۔ سارے نبی ہمیں اللہ کی پہچان دینے ہی زمین پر آئے،
ہمیں وہ اعمال سکھانے جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے خوش ہو کر وہ ہمیں اپنے قریب کر لے گا۔ کوئی دل دکھائے معاف کر دیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ کوئی تکلیف پہنچے صبر کر لیا کہ انعام اللہ دے گا۔ ہر شے اللہ کی سمت ہے، ہر روح کا مقدر طواف رب ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو دلوں کا بوجھ اتار سکتا ہے، دل کو سکون عطا کر سکتا ہے۔ جب خالق سے دل لگا لیا جائے تو دل اتنا پریشان نہیں ہوا کرتا، کیونکہ پھر ہم ہر وقت اللہ کو اپنے پاس پاتے ہیں۔ تو دعا کرو اور کرتے رہا کرو کہ دعاؤں کا چاہے رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں یا جو چیز چھین لی گئی ہے، تقدیر کے اس صفحے پر اللہ نے یہ لکھا ہو کہ اس چیز سے میں اپنے بندے کو تب نوازوں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا، جب وہ گڑ گڑا کر دعا کرے گا، جب وہ میری بارگاہ میں جھولی پھیلا کر آئے گا، جب وہ مجھے منائے گا۔ اور اگر آپ دعا کرنا ہی چھوڑ دیں تو پھر اللہ سے شکوہ کس بات کا، جب اس نے سامنے چیز رکھی ہے تمہارے اور تم وہ مانگ ہی نہیں رہے۔ انسان اللہ کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو ضد پر اڑ جاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ورنہ اللہ کے اختیار میں کیا نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو ایک نافرمانی پر ہمیں آسمان سے زمین پر دے مارے، مگر وہ ایسا کرتا ہی نہیں۔ اس کی رحمت اس کے غضب سے بہت وسیع ہے۔ کبھی مڑ کر ماضی کو دیکھو تو تم جانو گے کہ اس نے تمہیں کب کب اور کہاں کہاں سنبھالا۔ جب تم بالکل اکیلے تھے تب کہاں کہاں پہ اس نے تمہارا ہاتھ تھاما، جس کے تم قابل بھی نہ تھے اس سے بڑھ کر تمہیں نوازا۔ جب تمہارے پاس کوئی راستہ نہ تھا تو کیسے اس نے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا کیے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے تب سارے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر گمان یقین میں بدلتے ہیں۔ خدا کی محبت صرف محبت نہیں بلکہ امید ہے، اور ایسی امید جس کو زوال نہیں۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ اصل یقین والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غم تکلیف پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں، یہ تمہارے نصیب میں نہیں، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا ساتھ،
وہ بھلا کیسے کسی کے ساتھ غلط ہونے دے سکتا ہے؟ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہیں یہی کافی ہے۔ جب تم تھک جاؤ بندوں کے آگے رو رو کر، جب تم تھک جاؤ لوگوں کے انداز سے، تو چپکے سے بندوں کے مالک سے بات کرنا، جو تم سے سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، جس کو تمہاری قدر ہے، وہ تمہیں تھام لے گا۔ اور جب اس پر معاملات چھوڑے جاتے ہیں تو ہر الجھن سلجھ جاتی ہے۔ ایک مدت سے جو تم دعائیں کر رہے ہو، اللہ کو خبر ہے کہ اب تم تھکنے لگے ہو۔ وہ دیکھتا ہے جب تم بے بسی سے ہاتھ اٹھائے رونے لگتے ہو، اس کو معلوم ہے کہ تم اس سے امید لگائے ہوئے ہو۔ اللہ انہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا جو یقین سے اس کے در پر رکے رہتے ہیں، جو اپنی ہر آس امید اسی سے لگاتے ہیں۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس اللہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیاوی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ جب آپ کو یوں لگے کہ آپ اب تھک چکے ہیں اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے، تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں، اور آپ کے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ آپ خالق کائنات کے محتاج ہو، اور خالق کائنات تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا کہ دروازے بند ہیں، آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لپکے اور ایک ایک کر کے سارے دروازے کھلتے گئے۔ جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہیں تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، مگر ایک خاص وقت پر، ہاں جب وہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے کسی سے فیری ٹیل لائف کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کہا ہے مشکل آئے مجھے پکارو، اس پر لبیک کہنے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ تکلیف میں ہو اللہ کو پکارو، پھر امید دی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر کہا میری رحمت تمہاری تلاش میں ہے، میری طرف چل کر آؤ، میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو اللہ نے یہ سب وعدے کیے ہیں اور وہ ان میں سچا ہے، آپ بس صرف یقین رکھیں۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ دل کو مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر جینے کی امنگ چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے کہ ایسی خواہشات کو دبا لو، چھوڑ دو جو تمہیں اپنے رب سے دور کر دیں۔
اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لو، نہ کہ نفس کے غلام بن جاؤ۔ اپنے رب کے حکم کے آگے سر جھکا دو، یہ ہے دل کو مارنا۔ اور جب تک دل کو مار کر اپنے نفس پر قابو نہیں پاتے تب تک نور نہیں ملا کرتا، اور جس کو نور مل جائے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب کوئی غم ملتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے۔ آپ اچھائی میں بدلیں، برائی میں نہیں۔ آپ دوست بنیں، دشمن نہیں۔ آپ تحمل رکھیں، چال نہ چلیں۔ اپنے لیے دعا کریں، کسی کے لیے بد دعائیں نہیں۔ اپنی بہتری کی امید رکھیں، کسی کی بھی تباہی کی آس نہیں۔ صرف اپنی فلاح کا سوچیں، یقین جانیں کامیاب رہیں گے۔ زندگی کے طویل راستوں پر چلتے چلتے ہم لوگ کبھی کبھی غلط راستے کا چناؤ کر لیتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے، تو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر نادم ہونے میں کوئی برائی نہیں، لیکن قدم مضبوط رکھیے، ڈگمگانے مت دیجیے۔ غلطیاں پچھتانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ سکھاتی ہیں۔ اس میں آپ ہی کی کامیابی ہے۔ مومن کا وجود کشتی کی طرح ہوتا ہے۔ کشتی کے ہر طرف پانی ہوتا ہے مگر اس کے اندر نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اسی طرح مومن کے ہر طرف دنیا ہوتی ہے مگر اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ چیزیں اس کے گھر میں آتی ہیں، دل میں نہیں۔ مال بینک اسٹیٹمنٹ میں نظر آتا ہے، دل کے بینک میں صرف آخرت کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی ہر نشانی میں ضروری نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں، آپ کے راز نہ کھلیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصیبت آپ کو گھیر لے گی، آپ حالات کا نشانہ بن جائیں گے، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ آپ کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہا ہوتا ہے۔ ہم غم میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں مگر خوشیوں میں بھول جاتے ہیں اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ خوشیاں وقتی ثابت ہوتی ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی۔ جو وقت غم کا ہوتا ہے اصل میں یہی وقت تو اللہ کو یاد کرنے کا ہوتا ہے۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں اور سب کہہ دیں، جو دل میں ہے وہ سب بیان کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے۔ صرف اللہ ہی سے تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں اس کے لیے۔ بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ کی ذات، بس ایک دعا آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کریں اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں۔ اس در کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے۔ ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے، لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔
تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے اور اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے۔ وہ مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ قرآن کی آیات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے بہت اوپر سے آتی ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہیں۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں تو فیس بک یا واٹس ایپ میں اسی کے متعلق آیت آ جاتی ہے، اس وقت اس کو اپنے لیے ایک پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، دل کی کیفیت، آپ کے اس وقت کے حالات، سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ کبھی کبھی انسان اس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے کہ اس کو ان تمام رشتوں سے جن کے ساتھ اس نے ہمیشہ رہنے کے وعدے کیے ہوتے ہیں سب بے معنی لگتا ہے۔ بعض دفعہ جو رشتے انسان کا سکون ہوتے ہیں وہی بے پناہ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کی باتوں کو اس قدر گہرائی میں لے جاتے ہیں کہ جب غور کریں تو وہ چیخیں کان کے پردوں کو پھاڑتے ہوئے فضا میں گونجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ ہے دکھ کس وقت لگتا ہے؟ جب آپ راستہ ڈھونڈو تو کوئی راہ نہ ہو، آنسو ہوں پر دعا نہ ہو، دل کی کیفیت بھی ہو اور جواز بھی نہ ہو، محبت ہو پر چاہ نہ ہو، ملنے نہ ملانے کی ڈور رب کے ہاتھ میں ہے، سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس سوچ سے کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام، اچھا ہے یا برا، وہ سب جانتا ہے۔ اسے کبھی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور مانگو مجھ سے۔ جب آپ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو پھر وسوسوں کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ خلوص دل سے دعائیں مانگیں اور مانگتے جائیں، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ وسوسے ہیں جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور اس کا کام مایوس کرنا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ رکھتا ہے، تو بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کے منتظر رہیں، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ قرآن کہتا ہے اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کسی کے آنسوؤں کا مان رکھ لیتا ہے اور کسی کو صبر سے نوازتا ہے۔ پتہ ہے اللہ جس کا مان رکھتا ہے وہ اس کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے، پر جس کو صبر سے نوازتا ہے وہ اس کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ صبر تو پیغمبروں کی صفت ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں صبر دینے کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنا ساتھ دے دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں ملی۔
صبر اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ اپنا ساتھ دے دے اس کے نصیب کی تو کیا ہی بات ہے۔ کبھی کبھی کچھ باتیں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اللہ کے حضور بھی اپنی اس کیفیت کو، اس پریشانی کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے، اور بس آنکھوں سے نہ تھمنے والا آنسوؤں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو خالق ہے، وہ کیسے نہیں جان پائے گا کہ اس کا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے لفظوں کی ضرورت نہیں، وہ تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ ہم تک پہنچنے والا کوئی خیال بھی ایسا نہیں جس سے وہ واقف نہ ہو۔ تب جب ہمیں ہماری سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اکثر کچھ تحریریں ہماری نظر سے گزرتی ہیں جو ہماری اس حالت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی کیفیت کو لفظوں میں بیان کر پائیں، اس تحریر کے اگلے الفاظ میں اللہ اپنے بندے کو دلاسا دے رہا ہوتا ہے۔ انہیں پڑھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اللہ بہت قریب سے جواب دے رہا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تب اکیلا نہیں چھوڑتا جب اس کے پاس بیان کرنے کو الفاظ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ تڑپ کر اسے پکارے اور وہ اللہ جواب نہ دے؟ وہ جو نصیب بدلنے پر قادر ہے، وہ جب چاہے انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال سکتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی چیز آپ کو ایک عرصے سے تنگ کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ ایک لمحے میں حالات کو بدل سکتا ہے۔ وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ بکھرے ہوئوں کو سمیٹتا ہے۔ آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی طرح طرح کے حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئوں کو بھی دیکھتا ہے، اور جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے صبر سے بھی خوب واقف ہے، اور تمہاری قربانی بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ تمہاری دعائیں بھی سن رہا ہے، اور تمہاری سسکیاں بھی اس کو سنائی دیتی ہیں۔ جو تم کہہ دیتے ہو وہ بھی جانتے ہیں، اور جو تم کہتے کہتے رک جاتے ہو اس کی بھی اللہ کو خبر ہے۔ وہ تو تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیا تم اس کے خوف سے چھوڑ دیتے ہو وہ تو اس سے بھی واقف ہے۔ تم تہجد میں اس کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ تمہارے ہر درد ہر تکلیف سے واقف ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پلٹ جاؤ اس کی طرف، اسے تمہارا ہی انتظار ہے۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخو پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے۔ اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا۔ وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے۔ وہ تمہارا دل بدل رہا ہے، اور تمہیں اس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہاں شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے، لیکن آگے جینے کے لیے اپنے رب کی رضا میں
راضی ہونے کے لیے کرنا پڑے گا۔ وہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا۔ جی جاتی ہے کیسے زندگی، اس حقیقت کے پار لے جائے گا۔ وہ تمہارا درد تمہاری سکون میں ایسے بدل دے گا کہ تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ تم بس صبر کرو اور ہمت رکھو، اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین پختہ رکھو۔ ہمارے پاس اس رحمان کے سوا اور ہے ہی کیا؟ ہم تو بے بس ہیں، اور جیسے ہم بے بس ہیں ویسے ہی وہ تمام لوگ بھی بے بس ہیں جن سے ہم مدد مانگتے ہیں، جن سے ہم امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ تبھی تو وہ امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کے پاس پاور ہے، اور اسی کی پاور یہاں چلتی ہے، اور وہ ذات ہمارے رحمان رب کی ذات ہے۔ یہ غم جو ابھی آپ کو گھیرے ہوئے ہے، ان غموں کی راحت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ چوٹ جو زندگی کی ٹھوکر نے آپ کو لگائی ہے، اس کا مرہم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے تو ہم اس کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ ہم اس سے اتنا دور کیوں ہیں؟ ہمیشہ ہر چیز، ہر بات اللہ کو بتاؤ، اس سے دوستوں کی طرح بات کرو۔ دل جب بھی تڑپنے لگے تو اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ جب سب کچھ ناممکن لگے تب اس سے ممکن کی دعا کرو۔ جب ضبط کی حدوں کو توڑ کر اشک رخسار کے راستے سے بہنے لگے تو دونوں ہاتھ کھلا میں اٹھاؤ اور التجا کرو۔ جب کبھی زندگی سے ہار جاؤ اور جینے کی چاہت دم توڑ دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرو، پھر ہاتھ دھڑکتے ہوئے دل پر رکھو۔ ان دھڑکنوں کی سرگوشیوں کا شور محسوس کرو، یوں لگے گا جیسے وہ اسی سینے میں موجود ہے، جیسے اللہ دھڑکنوں میں لہو کی مانند دوڑ رہا ہے، جیسے وہ پوری روح پر قابض ہے۔ پھر سکون بھی ملے گا، زندگی آنکھوں سے نظر آئے گی اور ہونٹوں سے مسکرائے گی۔ اسے محسوس کرنے میں اتنا سکون ہے تو سوچو، وہ اگر روبرو آ گیا تو کیا سے کیا حال ہو جائے۔ جب تم ہر اس چیز سے انکار کر دو گے جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، پھر اس کو پانے کے لیے تمہارا دل دن رات ہی کیوں نہ تڑپتا ہو۔ تم اچھے اور برے میں فرق نہیں جانتے ہو، کیونکہ تم خود سے محبت نہیں کرتے ہو۔ تم خود کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہو جن کا علم تم خود بھی نہیں رکھتے ہو، اسی لیے تم ضد پر اڑ جاتے ہو، ایسی ضد جو تمہیں اندھا کر دیتی ہے، اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اتنا اندھا کہ اللہ تمہارے سامنے ہو کر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تمہاری اداسی کسی پچھڑے ہوئے کی یاد کا سبب نہیں ہے۔ جب تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم سب سے پہلے خود کو کھو دیتے ہو، اور پھر یوں رفتہ رفتہ تم سے اللہ بھی کھو جاتا ہے۔ تم یہ غم تو ساری زندگی سینے سے لگائے رکھتے ہو کہ فلاں شخص بچھڑ گیا، فلاں مجھے توڑ گیا، مگر یہ تو سوچتے ہی نہیں ہو کہ میں بچھڑ گیا اللہ سے، میں ٹوٹ گیا اس سے دور ہو کے۔ بس اسی لیے تم قرب میں مبتلا رہتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔